19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 21 19ویں پارے کی پہلی آیت پاک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا، اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں اتارے گئے ہم پر فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم کیوں نہیں دیکھتے اپنے رب کو، لقد استکبروا فی انفسہم، تحقیق تکبر کیا انہوں نے اپنے دلوں میں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے بڑی سرکشی کی۔ آج کی ان آیات پاک میں جو آخرت کے منکر ہیں ان لوگوں کے تکبر کو بیان کیا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کو، قیامت کو نہیں مانتے، اور یہ ان کا تکبر ہے کہ جو ان سے ایسی باتیں کلوا رہا ہے۔ یہ کافر لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اپنی ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کی بات ماننا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ خود آ کر انہیں سمجھائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہم نبی کی بات نہیں مانتے، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اللہ ہمارے پاس خود آ کے ہمیں سمجھائے کہ یہ میرا دین ہے، میرے احکام ہیں، ان پہ عمل کرو، یا کہنے لگے کہ اگر اللہ نہیں آتے تو کم از کم اللہ کوئی فرشتہ بھیجے ہمارے پاس، نبی کی باتیں ہم نہیں مانتے، کوئی فرشتہ آئے وہ ہمیں آ کر بتائے۔ تو اس دنیا میں تو کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، جب کوہ طور پہ گئے تو اللہ سے فرمانے لگے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور قرآن کریم نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ پاک نے اپنے نور کی ایک تجلی کی، اللہ کا دیکھنا تو درکنار، نور کی تجلی حضرت موسیٰ پیغمبر برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اور جب نبی کی ذات، نبی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اللہ کو دنیا میں، تو ان کفار کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس خود آ کے ہمیں سمجھائیں، یا اگر اللہ نہیں آتے تو اللہ ہمارے پاس فرشتے کو بھیج دے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ اللہ فرماتے ہیں جس دن فرشتے آئیں گے تو تم پھر پناہ مانگو گے۔ فرشتے اللہ کے دنیا پہ آتے ہیں، یا تو عذاب لے کر آتے ہیں یا لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا
کہ جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو مرنے والا فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، موت سے پہلے ہی وہ فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، مرنے والا آدمی دیکھ لیتا ہے فرشتوں کو۔ اور اگر مومن ہوتا ہے فرشتے ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبوئیں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس میں اس کی روح کو لپیٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اگر مومن انسان ہے جنتی ہے، اور اگر کافر ہے تو جہنم کا ٹاٹ فرشتے لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور جہنم کی بدبوئیں ہوتی ہیں اور ان میں کافر کی روح کو لپیٹ کر فرشتے لے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے صرف مرنے والے کو نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ خود نہیں آتا تو فرشتے آ جائیں ہمارے پاس ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ فرشتے بھیج دے، ہم نبی کی بات نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا اگر میں فرشتے بھیج دوں تو پھر تم پناہ مانگو گے، فرشتے یا تو عذاب لے کر آتے ہیں یا روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں اتارے گئے ہم پر فرشتے، او نرى ربنا، یا ہم کیوں نہیں دیکھ لیتے اپنے رب کو، لقد استكبروا فی انفسہم، البتہ تحقیق تکبر کیا انہوں نے اپنے دلوں میں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی، یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن خوشخبری نہیں ہوگی مجرمین کے لیے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، حجرا محجورا، کہ رکاوٹ ہو جائے، مضبوط قسم کی رکاوٹ، کہیں گے ہمارے اور فرشتوں کے درمیان بڑی رکاوٹ آ جائے، نہ ہم فرشتوں کو دیکھیں نہ فرشتے ہمیں دیکھیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ کہتے ہیں فرشتے آ جائیں، جب آ جائیں گے فرشتے تو پھر یہ لوگ پناہ مانگیں گے، اللہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان مضبوط رکاوٹ پیدا کر دے، ہم فرشتوں کو نہ دیکھ سکیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم ان کا فیصلہ کریں گے، وَقَدِمْنَا، اور ہم ان کا فیصلہ کریں گے، إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، انہوں نے جو اعمال کیے، فَجَعَلْنَاهُ، پس بنا دیں گے ہم انہیں، هَبَاءً مَّنثُورًا، بکھرے ہوئے گرد و غبار۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اعمال کی مقبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اچھے اعمال کریں ان کا نتیجہ آخرت میں تب ملے گا کہ جب انسان کے دل میں ایمان کی دولت ہے، وگرنہ آج کی دنیا میں دیکھا جائے تو نیکیاں یا رفاعی کام، دوسرے انسانیت کی خدمت کافر ہم سے زیادہ کرتے ہیں، اور ان کی اسپتالوں میں دیکھا جائے غریبوں کو، یا جتنے بڑی بڑی سڑکیں ان کی دیکھو، ہر کام ان کا لوگوں کی سہولت کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں۔ کافر جو ہے مسلمان سے زیادہ یہ کام کرتا ہے، لیکن کفار کو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا،
ہباء منثورا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کو بالکل گرد و غبار بکھرے ہوئے، ہباء منثورا اصل میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہو دھوپ لگی ہو اور کھڑکی سے یا دیوار سے کوئی سوراخ ہو تو سوراخ سے اندر تھوڑی سی روشنی آ رہی ہو اور اس میں چھوٹے چھوٹے گرد و غبار نظر آتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ دھوپ ہی کے اندر نظر آتے ہیں، ان کرنوں میں نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ وہ نظر نہیں آتے۔ جیسے ان کی کوئی حیثیت نہیں، کفار کے اعمال، کفار جو نیکیاں کرتے ہیں یہ بھی اسی گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے، ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کفار کے تو اعمال ضائع ہو ہی جائیں گے، لیکن کچھ ایمان والے بھی ایسے ہوں گے جن کے دل میں لا الہ الا اللہ ہوگا، ان کے اعمال بھی ہباء منثورا ہو جائیں گے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، اللہ ان کے اعمال روشن دان سے نظر آنے والے گرد و غبار کی طرح بے وقت بنا دیں گے۔ لوگوں نے نیکیاں تو بڑی کی ہوں گی لیکن ان کے اعمال بے وقت ہو جائیں گے، گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے اور پھر ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمیں بتائیں ان کا حال تو بتائیں، وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال ہباء منثورا ہو جائیں گے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی حالت بیان کی، فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں بھی پڑھیں گے، جو روزے بھی رکھیں گے، راتوں کو قیام بھی کریں گے، لیکن ان کے اندر سب سے بڑی برائی یہ ہوگی کہ جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے گی وہ لوگ اس کے اندر کود پڑیں گے، برائی کا حصہ بن جائیں گے، برائی اور حرام چیز پیش کی جائے گی، ان کی نماز روزے انہیں نہیں بچائیں گے، فوراً اس چیز میں کود پڑیں گے، یعنی برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں گے، برائی سے رکیں گے نہیں، خود چھلانگ لگا دیں گے برائی کے اندر۔ آج جیسے دیکھا جائے سود ہے، لوگ تو کہتے ہیں جی یہ بھی ایک تجارت ہے، اور شادی بیاہ کے اندر غیر شرعی کام جو ہوتے ہیں خود سارے اس کے اندر کود پڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کہیں فیصلے کرنے آئے قوم کے، خاندان کے، اپنے علاقے کے فیصلے کرنے والے ہوں تو یہ فیصلے بھی ناجائز کرتے ہیں، یہ حرام کام ہے، ناجائز کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے نماز پڑھنے والے، ایسے قرآن پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، راتوں کو قیام کرنے والوں کے بھی اللہ ان کے اعمال کو بھی ہباء منثورا کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم ان کا فیصلہ کریں گے جو انہوں نے اعمال کیے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، بس بنا دیں گے انہیں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق